وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اللہ رب العالمین کا بہت شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو فجر کے بعد اس مسجد کے اندر قرآن کے درس کے تعلق سے سننے اور سنانے کی توفیق بخشی. سورہ زلزال سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اور آج کا جو درس ہے وہ سورہ اخلاص کے تعلق سے ہے. انشاءاللہ اس سورہ کے ترجمے اور مختصر تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ترجمہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ اخلاص ہے جو کہ بہت ہی مختصر صورت ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہیں جنا اس نے کسی کو اور نہیں وہ خود جنا گیا اور اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا مختصر ترجمہ. اب انشاءاللہ کچھ تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے. میرے خیال سے یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم میں سے ہر شخص جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں. جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس صورت کے کیا معنی اور مدلول اور کیا فوائد اور کیا فضیلتیں ہیں، اگر ہم ان کو بھی جان لیتے ہیں تو پھر میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو یہ آج کی مجلس ہے، آج کے بعد سے اس صورت کو پڑھنے اور اس سے پہلے جو پڑھنے کا طریقہ تھا ان دونوں طریقے میں فرق آئے گا. اس لیے کہ آج ہم جان لیں گے اس صورت کی حقیقت فصیلت کو، تو جیسے ہی اس صورت کی تلاوت کو ہم شروع کریں گے تو میرے مائنڈ میں وہ سب ساری باتیں آ جائیں گی. لہٰذا بہت ہی مختصر انداز میں اس کی فضیلتوں کے تعلق سے ہم لوگ سیکھنے والے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سورہ بہت ہی مختصر ہے لیکن بڑی فضیلت ہے. بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. اگر ایک بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں تو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. مکمل قرآن کتنے پارے کے ہیں؟ 30 پارے کے ہیں. تو گویا کہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو 10 پارے پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے. اور اگر 2 بار پڑھ لیے تو 20 پارے، اور 3 بار پڑھ لیے تو 30 پارے. گویا کہ 3 بار صرف اس قرآن کریم کی تلاوت سے آپ کو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور دوسری فضیلت کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ سے جو محبت کریں گے، اس کو کثرت سے تلاوت کریں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے، تو اس سورہ مبارکہ کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی. اسی لیے آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سے کتنی محبت کرتے تھے. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کہیں پر نماز پڑھاتے تھے، سورہ اخلاص پڑھتے تھے ہر رکعت میں. سورہ فاتحہ پڑھا، پھر کوئی دوسرے سورہ پڑھی، پھر اس کے بعد وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. یعنی کہ سورہ اخلاص کا پڑھنا وہ اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے ان کی فضیلت کو جان کر کے. تو دوسرے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کر دی کہ یہ جو نماز پڑھاتے ہیں ہم لوگوں کو، ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھتے ہیں اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا کہ ایسا کیوں کرتے؟ کہا کہ میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں انسان جس چیز سے محبت کر لے تو اس کا ذکر
کثرت سے کرتا ہے، بڑی کثرت سے اس کا ذکر کرے گا، بات کرتے رہیے اس سے، لیکن اس کے مائنڈ میں، اس کے دل میں جس چیز کی محبت رہے گی وہ ایک بار ضرور کر دے گا، کسی نہ کسی ناحیت سے بات کرتے کرتے اس کا ذکر کر ہی دے گا۔ تو یہ ہے محبت۔ تو وہ ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں کرتے ہو؟ تو کیا کہا کہ میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سورہ سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ، اتنی چھوٹی سی سورت ہے اور بار بار تلاوت کیجئے تو ثواب بھی ہے اور جنت میں بھی۔ تو یہ ہے دوسری فضیلت۔ پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کو، یہ تو ایک صحابی کا قصہ ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی محبت کرتے تھے۔ جب بھی اپنے دن کے اعمال کو شروع کرتے، اپنے کاموں کو شروع کرتے تو سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورہ اخلاص پڑھتے۔ اسی لیے فجر کی 2 رکعت ہے، یعنی کہ دن کے جو بھی کام ہیں ان کاموں کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ فجر کی نماز سے ہوتی ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے بھی فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد۔ گویا کہ دن کی اعمال کا آغاز سورہ اخلاص سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ محبت کی علامت ہے۔ اس کے بعد غور کیجئے، اور یہیں پہ بات چل رہی ہے تو میں بتا دوں کہ فجر کے وقت میں 3 بڑی چیزیں ہیں، 3 بڑی چیزیں ہیں فجر کے وقت میں۔ پہلی چیز ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس 2 رکعت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے سب سے بہتر یہ فجر کی 2 رکعت ہے۔ جب سنت کی اتنی بڑی فضیلت ہے، کسی کے پاس دیکھیے گاڑی ہے، گھوڑا ہے، کسی کے پاس حتیٰ کہ ہوائی جہاز ہے، ہوائی جہاز کا کوئی مالک ہے، تو اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ نے فجر کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ ان مالکوں سے بھی بڑھ کے آپ مالک ہو گئے۔ یہ ہے سنت کی فضیلت، صرف سنت کی فضیلت۔ آپ غور کیجئے کہ پھر فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہوگی۔ یہ تو سنت کی فضیلت ہے، تو فرض کی کتنی فضیلت ہوگی۔ بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے اندر ادا کی تو وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی خاص حفاظت میں وہ شخص چلا جاتا ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جس نے پڑھی، تو جو اللہ کی حفاظت میں ہو جائے اس کو کون کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جماعت کی بات ہے۔ فجر کی جو 2 رکعت ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی حفاظت میں ہم ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کی حفاظت میں ہو جائے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے فجر کی نماز کی فضیلت۔ اور اس کے بعد تیسری چیز اس میں یہ ہے فجر کے وقت میں ان قرآن الفجر کان مشہودا، اگر ہم فجر کے بعد چند آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں تو 3 فضیلتیں بڑی بڑی ہم کو حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت تو باعث اجر ہے ہی، لیکن خاص کر فجر کے وقت میں اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کا خاص ذکر قرآن میں آیا ہے، اور کہا کہ قرآن فجر کے وقت میں قرآن پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ قرآن اس کے لیے قیامت کے دن کیا کہا، گواہ بن کے آئے گا۔ قرآن گواہ بن کے آئے گا اور کہے گا رب کائنات سے کہ یہ مجھ کو فجر کے وقت میں پڑھا کرتا تھا، تو خاص سفارش کرے گا۔ تو اس لیے اس کا ضرور اہتمام کریں۔ فجر کے وقت کی نماز، سنت اور چند آیت ہیں جو بھی ہم کو یاد ہے انہی آیتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دن کی شروعات خیر سے ہے تو آپ بہت بڑے خیر میں اور بھلائی میں آپ ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے فجر کے وقت کی۔ المہم بات ہم لوگوں کی چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سورۃ الاخلاص سے کافی محبت کیا کرتے تھے، اسی لیے دن کے کاموں کی شروعات کس سے ہوتی تھی؟ سورہ اخلاص کی تلاوت سے، اور اختتام بھی، یعنی کہ دن کے کاموں کا اختتام، ختم بھی اسی سورہ مبارکہ سے کرتے تھے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز ادا کرتے تھے، ان کے آخری یعنی کہ کاموں کا اختتام وتر یعنی کہ راتوں میں
جتنے بھی کام کیے اس سب کے اخیر میں کیا پڑھتے تھے؟ وتر پڑھا کرتے تھے، اور وتر کی نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ گویا کہ دین کے کام کی شروعات اخلاص سے اور اختتام بھی سورہ اخلاص سے۔ تو یہ ہے محبت۔ اور جیسا کہ اس کی فضیلت میں آئی ہے کہ اگر اس سورہ اخلاص کی محبت دل میں ہم رچا بسا لیتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے خیر کی اور بھلائی کی پہلو ہے اور بات ہے، اور انشاءاللہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہے اس سورت کی تھوڑی سی مختصر تفسیر۔ اب یہاں پر ایک آخری سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آخر چھوٹی سورت ہے، اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ تو اس میں سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی توحید پر مشتمل ہے۔ دیکھیے، ایک بڑی بات ہے جو ذہن میں آپ رکھ لیجئے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا سکتے ہیں، دوستوں کو بھی بتا سکتے ہیں، کہ اسلام آیا ہی اس لیے تھا، غور کیجئے اس بات کو، آیا ہی اس لیے تھا کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لے جائے۔ بس، یعنی اسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے ہم ہی اور آپ کی طرح کمزور ہیں۔ مخلوق سے لو کیوں لگانا؟ مخلوق کے خالق سے لو لگائیے، یہی اسلام ہے۔ خلاصہ اسلام کا یہی ہے کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر، اس زمانے میں جانتے ہیں ساری چیزیں یہ کمزور ہیں، اس کی عبادت شروع ہو جاتی تھی، یہ دھاگے، یہ وہ ڈیجیٹل پتہ نہیں، تعویذ گنڈے، ساری کی ساری چیزیں یہ مخلوق ہے بھائی، اس سے آپ لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ اسلام اسی لیے آیا کہ ان تمام جھمیلوں سے آپ ہٹ کر کے آپ صرف ایک خالق کی طرف چلے جائیں، یہی توحید ہے۔ یہ مخلوق جتنے بھی ہیں ان سے لو لگا کے کیا فائدہ ہے؟ وہ خود پیدا شدہ ہے، آپ کو کیا نفع اور نقصان دے سکتا ہے؟ نفع اور نقصان کا مالک اگر ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے، اسی سے لو لگائیے، وہی آپ کو دے گا۔ جو خالق ہے وہ طاقتور ہے، جو مخلوق ہے وہ کمزور ہے، چاہے جو بھی مخلوق ہو۔ اسلام اسی لیے آیا تھا کہ انسان خالق سے اپنا لو لگائے۔ تو اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی ایک پہچان ہے اور یہ توحید کا پیغام ہے کہ انسان اس ذات کی طرف جائے جو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، یعنی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن سبھی لوگ اس کے محتاج ہیں۔ یہ ہے اصل پیغام توحید، کہ ہم ہر کاموں میں چاہے ہمیں جو کچھ بھی ہو جائے، ان تمام کاموں میں اگر ہم لو لگائیں، مانگیں تو صرف رب سے مانگیں، تو اللہ سے۔ اسلام اسی لیے آیا تھا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا عقیدہ جب کمزور ہو جاتا ہے، توحید کو بھلا بیٹھتا ہے، تو دنیاوی چیزوں سے لو لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب دنیاوی چیزوں سے لو لگائیں گے، وہ آپ ہی کی طرح کمزور ہے، تو کچھ چیزیں جو آپ نے امید رکھی تھیں، نہیں، ان کی بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی ان سے، تو آپ پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں وہ نہیں دے سکا آپ کو مخلوق؟ اس لیے کہ خود اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس ذات مبارکہ کی طرف رجوع کریں جو خالق ہے، جو سپر پاور ہے، جو طاقتور ہے۔ اگر ہم اس کے دروازے پہ کھٹکھٹاتے ہیں، دستک لگاتے ہیں، تو یقیناً ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس صورت کی محبت دلوں میں بسا دے، اور اس صورت کی محبت جنت میں ہمیں لے جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔